بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جمعرات 28 جنوری کو چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ اس برس 2021 میں یہ پہلا واقعہ ہے جس میں پورا چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ یہ فلکی مظاہرہ مقامی وقت کے مطابق رات 10:16 پر ہوگا۔ چاند کے عین کعبہ شریف کے اوپر دکھائی دینے سے قبلے کا رخ متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ ماضی میں خانہ کعبہ کی سمت کا تعین اسی طرح کے واقعات سے کیا جاتا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ مارچ 2020 میں پہلی بار چاند خانہ کعبہ شریف کے عین اوپر عمودی شکل میں دکھائی دیا تھا، جبکہ 8 نومبر کو عمودی طور پر چاند کے خانہ کعبہ شریف کے اوپر دکھائی دینے والا منظر گزشتہ سال آخری مرتبہ ہوا تھا۔ ایک سعودی نوجوان عبدالعزیز نے ملازمت چھوڑ کر پہاڑوں میں 6 ماہ تک سفر کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ سعودی نوجوان نے کہا کہ 11 برس قبل پہاڑوں کی زندگی کو اپنایا تھا۔ شہروں کی ہنگامہ خیز زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں، عبدالعزیز نے بتایا کہ 2010 میں کوہ پیمائی کے لیے پہلا سفر کیا۔ اس وقت 5 سے 7 ماہ تک 4300 کلومیٹر دروں میں گزارے۔ 2018 میں ملازمت کو خیر بات کہہ کر کوہستانوں میں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا۔ 6 ماہ تک کوہستانوں میں گھومتا ہوا کینیڈا جا پہنچا۔ سعودی نوجوان کا کہنا کہ اس نے کوہستانوں کی سیر کا پروگرام بنانے سے قبل پودوں اور جانوروں پر ریسرچ کی۔ مقصد یہ تھا کہ سفر کے دوران اگر کسی خطرناک جانور یا آدم خور پودے سے واسطہ پڑ جائے تو کس طرح اس سے نپٹا جائے۔ اس نے بتایا کہ کوہستانوں کی سیر کے دوران ایک اہم چیلنج پانی کی قلت کا بھی سامنے آیا۔ کبھی کبھار 7 لیٹر پانی بیگ میں رکھ کر چلتا تھا اور 4 دن تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ دبئی میں کورونا میں اضافے کو روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ پابندیاں سماجی اجتماعات، کیفے، ریستوران، جم اور دوسرے فٹنس سینٹرز پر عائد کی گئی ہیں۔ پابندیوں کے مطابق ریستوران اور کیفے میں میزوں کے درمیان فاصلہ 2 کی بجائے 3 میٹر کا ہوگا۔ اسی طرح کی پابندیوں کا اطلاق دبئی کے جم اور فٹنس سینٹرز پر بھی ہوگا، جہاں ورزش کے سامان میں 3 میٹر تک کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اکٹھے کھانا کھانے والے افراد کی تعداد میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ اب ریستوران میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگوں کو اکٹھے کھانا کھانے کی اجازت ہوگی اور کیفے میں صرف 4 افراد ایک میز پر بیٹھ سکیں گے۔ ہوٹلوں اور گھروں میں شادیوں، نجی پارٹیوں اور دوسرے ایونٹس میں صرف 10 قریبی رشتہ دار ہی شرکت کر سکیں گے۔ سلطنت عمان نے سرکاری اور نجی شعبوں میں متعدد پیشے مقامی شہریوں کے لیے خاص کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اسامیہ مقامی شہروں کے لیے خاص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت لیبر مارکیٹ کے بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کرنے اور مقامی شہریوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے کئی نئی اسکیموں کا اعلان کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں آن لائن ٹیکسی سروسز میں سعودائزیشن کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی ڈرائیورز پر بھاری جرمانے کیے جانے لگے۔ سعودی حکومت آن لائن ٹیکسی سروسز کے شعبے میں سعودائزیشن کی احکامات جاری کر چکی ہے، جہاں اب صرف مقامی افراد ہی ڈرائیونگ کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ ریاض میں وزارت افرادی قوت نے ٹرانسپورٹ کمیٹی کے ساتھ مل کر مشترک کارروائی کی اور اپلیکیشن ٹیکسی چلانے والے غیر ملکی ڈرائیوروں پر بھاری جرمانے کیے۔ ریاض اور اس کے گرد و نواح میں 1400 سے زائد کارروائیاں کی، جن میں 125 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی۔ مذکورہ کارروائیوں میں وہ افراد بھی شامل تھے جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے۔ سعودی عرب میں فیملی ڈرائیور، چوکیدار، مزارع مویشی فارمنگ کے پیشے سے منسلک ملازمین لیموزین گاڑی نہیں چلا سکتے۔ یہ اقامہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں مقیم افراد بیوی بچوں کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ فیملی ویزے کے لیے سرکاری حکام کو درخواست دینے سے آغاز کیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے واضح کردہ طریقہ کار کے مطابق آپ رہائشی درخواست کا فارم براہ راست یا وزارت داخلہ کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔
سعودی عرب میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کو ان قواعد و ضوابط کے مطابق بلا سکتے ہیں۔ درخواست دینے والوں کا تعلق ایسے پیشے سے ہو جنہیں فیملی سٹیٹس جاری کیا جاتا ہے۔ جن افراد کو درخواست جمع کروانے کی اجازت ہے ان میں طبی عملے کے افراد یعنی ڈاکٹرز، انجینئرنگ کے شعبے میں کام کرنے والے جیسے انجینئرز، اسی طرح فیکلٹی اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد جیسے اساتذہ، انتظامی عہدوں پر کام کرنے والے کارکن جیسے مارکیٹنگ کا سٹاف، تاہم اکاؤنٹنٹ اور دیگر نجی شعبوں میں کام کرنے والے کچھ کارکنوں کو اہلیہ اور بچوں کو بلانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ مزدور، بڑئی، پلمبر، ڈرائیور اور باورچی وغیرہ۔ اہلیہ کا پاسپورٹ آبائی وطن ہی کا بنا ہوا ہو، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے کو صرف ایک بیوی لانے کی اجازت ہے۔ درخواست جمع کرواتے وقت اقامہ کارڈ کی مدت کم از کم 90 دن سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دوستو یاد رہے کہ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے درخواست جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح نامہ وزارت خارجہ اور سعودی قونصل خانے سے تصدیق شدہ ہو۔ سعودی سفارت خانے، قونصل خانے یا وزارت خارجہ کے ذریعے منظور شدہ پیشے سے ملتا جلتا اہلیت کا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ بچوں کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ وزارت خارجہ سے منظور شدہ ہو۔ شوہر کے اقامے کی نقل آجر یا کمپنی کی جانب سے جاری کردہ تنخواہ سرٹیفکیٹ جو کہ چیمبر آف کامرس سے تصدیق شدہ ہو۔ اگر شوہر اکاؤنٹنٹ یا انجینئر ہو تو انہیں سعودی اکاؤنٹنٹ یا انجینئر کی ڈگری پیش کرنی چاہیے جس میں انہیں فیملی سٹیٹس ہولڈر ظاہر کیا گیا ہو۔ درخواست کی تصدیق کے بعد 30 دن کے اندر جواب دیا جائے گا۔ 30 دن کے اندر جواب نہ ملنے کی صورت میں درخواست خود ہی منسوخ سمجھی جائے گی۔ سعودی عرب میں اپنی بیوی لانے کی فیس 2000 سعودی ریال ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں داخلے کی فیس بھی 2000 ریال ہے، یعنی کل 4000 ریال ادا کرنے ہوں گے۔ کویتی حکام ملک سے باہر رقم بھیجنے اور ترسیلات زر پر 1% ٹیکس عائد کرنے کے فیصلے پر غور کر رہے ہیں۔ کویت کی قانون ساز کمیٹی کا اگلے ہفتے پیر کے روز اجلاس منعقد ہوگا جس میں متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ان میں سب سے نمایاں ملک سے باہر ترسیلات زر پر ٹیکس عائد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ صحت انشورنس کے ریٹائرڈ مستفید افراد کا دائرہ بڑھانے اور اس میں گھریلو خواتین اور معذور افراد کو شامل کرنے کی تجویز بھی پیش کی جائے گی۔ سعودی نوجوان ماجد علی نے اپنی محنت اور لگن سے ثابت کر دیا کہ جذبہ سچا ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میڈیکل کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے والا نوجوان ماجد علی اب اسی کمپنی میں فارماسسٹ کے طور پر متعین ہے۔ ماجد کا کہنا تھا کہ محنت میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ برائی ہاتھ پھیلانے میں ہے۔ سعودی نوجوان نے مزید کہا کہ گریجویشن کے دوران متعدد عارضی کام کیے جن میں ریسٹورنٹ کی ملازمت، فوڈ ڈلیوری بوائے اور آخر میں ایک میڈیکل کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ملازمت اختیار کی، اور اس دوران حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایک ہاسپٹل میں 3 ماہ کے لیے ہاؤس جاب کے طور پر فارمیسی میں ملازمت کی جس کے بعد باقاعدہ فارماسسٹ بن گیا۔ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے کے دوران کتابیں میرے ساتھ ہوتی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے کافی مشکل حالات سے گزرنا پڑا کیونکہ والد کے انتقال کے بعد والدہ اور چھوٹی بہن اور بھائی کے ساتھ دادا کے گھر منتقل ہو گئے تھے جنہوں نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔